not only took on the terrorists, but freed those in captivity. And this was a outrageous and heinous terrorist attack, and as it was ongoing, اور یہ پتہ چلا کہ اتنے دور دراز علاقے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، تو مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ this is now going to be a serious operation that will take quite some time to clear and rescue. جس ایفیشنسی کے ساتھ، جس سپیڈ کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ اس دہشت گردی کا واقعہ کا نہ صرف مقابلہ کیا، ان دہشت گردوں کو شکست دوایا اور پوری ملک کے سامنے ان کو بے نقاب کیا ہے، میں وہاں کی صوبائی حکومت کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سلام پیش کرتے ہیں. اور ہم سب ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، چاہے وہ مذہبی دہشت گردی ہو یا جو بھی رنگ اور روپ دہشت گردی لیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے تمام کارکن اپنی قیادت سے یہ صحیح کیا ہے کہ ہم ان سے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے پورا ملک اس جنگ میں کامیاب ہوں گے. اس کے بعد میں چیف منسٹر سندھ اور ان کی ٹیم کا اپریشیٹ کرنا چاہوں گا، جو اب 2-3 دن پہلے آپ نے اپنا 1 سال کی کارکردگی کی رپورٹ پیش کی، اور آپ نے جس طریقے سے خود اپنے تمام منصوبے کے بارے میں سندھ کے عوام کو بریف کیا، جس ڈیٹیل کے ساتھ اور جس انداز کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور آبویسلی ہمارے میڈیا کے دوست پہ یہاں بیٹھے ہیں، جہاں بھی کمی کو گنجائش ہے وہ ضرور پوائنٹ آؤٹ کرتے رہتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ اس چیز کے کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہمارے ہاں ایک ایسے وزیر اعلیٰ ہے جو اس طریقے سے اور اس انداز سے اپنا کامیابیاں کے بارے میں، اپنے اچیومنٹس کے بارے میں نہ صرف بریف کر سکے، مگر ایک کلیئر ویژن ہے، ایک راستہ ہے کہ تمام مسائل اپنی جگہ، ہم نے سندھ کو کہاں سے کہاں لے کر جانا ہے اور یہاں کے عوام کی خدمت کیسی کرنی ہے. ساتھ ساتھ کل سندھ کی خصوصی صوبائی اجلاس ہوا، جہاں تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام سیاسی پارلیمان کے ممبران نے پانی کی تقسیم پہ اور نیا کنالز پہ ایک واضح موقف لیا، اور آپ کی جو آواز ہے انشاءاللہ تعالی ہم اسلام آباد میں پہنچا رہے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. آپ نے اس میں بھی، اس لیے کسی وجہ سے یہ جو ایشو ہے بڑا ریسنٹلی کچھ لوگوں کو احساس ہوا، اور بڑی اچھی بات ہے کہ وہ اس پہ تبصرہ بھی کرنا شروع کر دیا. بٹ حقیقت یہ ہے کہ کوئی نیا ایشو نہیں ہے، اور سندھ کا چیف منسٹر، سندھ کا ٹیم ہر لمحہ پہ، ہر مرحلہ پہ آپ کا جد و جہد لڑتے آ رہے ہیں. اسلام آباد میں شکلیں تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ہر حکومت نے اس ایشو کو آگے لے کے چلا. جب پی ٹی آئی کے دور میں 2 نیا کنالز بنانے کی بات کی گئی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے
جام خان شورو صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے نثار کھورو صاحب نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور جب وزیر اعظم شہباز شریف کے دور میں کسی بھی فورم پہ، کسی بھی جگہ اس ایشو کو ریز کیا گیا تو وہاں سندھ کا آواز، سندھ کا وزیر اعلیٰ نے آپ کے نمائندگی کرتے ہوئے اس کا مخالفت کرتے آ رہے ہیں، اور ہم مخالفت صرف مخالفت کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم مثبت سیاست میں یقین رکھتے ہیں۔ ہر مسائل کا حل ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی انداز میں نکل سکتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا زرعی شعبہ بھی ترقی کرے، ہمارا بیرانی پسماندہ علاقے بھی ترقی کرے، مگر ساتھ ساتھ پانی کا منصفانہ تقسیم 1991 کی واٹر ایکارڈ کے مطابق ہو، اور انشاءاللہ تعالی وہ جدوجہد بھی ہم آپ کی خاطر لڑتے رہیں گے۔ آج ہم جس وجہ سے جس مقصد کے لیے جمع ہوا ہے وہ یہ کہ صوبہ سندھ کے عوام کا مجھ سے جو سب سے بڑا مطالبہ رہا ہے وہ روزگار کا مطالبہ رہا ہے، اور اس مطالبہ کو پورا کرنے کے لیے مختلف انداز میں، مختلف طریقے سے صوبائی سندھ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کردار ادا کرتی آ رہی ہے، جو obviously سندھ کے عوام کا مطالبات ہے، جو ڈیمانڈ ہے، اتنا گنجائش صرف حکومت کے جو ویکنسیز ہے اس میں نہیں ہے، اور ہم سب کا تو شکایت ہی رہتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ ویکنسیز صحیح انداز میں یا جس تیزی کے ساتھ سندھ کے عوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ فل نہیں ہوتے۔ دوسری طرف سندھ کی جو ویکنسیز، جو ڈائریکٹ ویکنسیز ہے، جیسے اس کے ساتھ ساتھ جیسے شرجیل صاحب نے انفارمیشن منسٹر نے کہا کہ ڈائریکٹ جابز کے ساتھ ساتھ انڈائریکٹ جابز ہیں، جو بھی حکومت کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں اس کے ارد گرد اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کیے جاتے ہیں۔ جب آپ نے یہ 2.1 ملین ہاؤسز بنانے کے منصوبہ بنایا تو ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ ساتھ ساتھ ہم نے ویمنز امپاورمنٹ کرنا ہے یا ساتھ ساتھ ہم نے روزگار کے مواقع پرووائڈ کرنے ہیں یا ہم نے، لیکن اس منصوبہ شروع ہونے کے بعد اس کے اثرات ایسے تھے کہ یہ نہ صرف سیلاب متاثرین کو نئے گھر بنانے، وہ نقصان پورا کرنے کے منصوبہ بنا، مگر اس لیے کہ آپ ان خواتین کو اپنی زندگی میں پہلی بار بینک اکاؤنٹس بنا رہے تھے، اس لیے کہ آپ نے اس کو ان خاندانوں کو اور جہاں ہو سکے ان گھر کی خواتین کو مالکانہ حقوق دلوانا شروع ہو گئے، کہ یہ نہ صرف پھر گھر بنانے کا منصوبہ رہا، یہ ایک ویمنز اکنامک امپاورمنٹ کا منصوبہ بھی بنا۔ ارادہ نہیں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس منصوبہ کی وجہ سے ہم نے سندھ بھر میں 1 ملین جابز کریٹ کیے ہیں۔